قبر کی ہولناکیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی ہولناکیاں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے آغاز میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہونے والے مختلف آڈیو بیانات کو تحریری صورت میں بنام فیضان بیانات عطار المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے شعبہ بیانات امیر اہل سنت کی طرف سے ترمیم و اضافے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ الحمدللہ الکریم، ان بیانات میں سے اب شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ 25 فروری 1988 کو گلزار حبیب مسجد سولجہ بازار کراچی پاکستان میں ہونے والے ایک بیان قبر کی ہولناکیاں کو جداگانہ رسالے کی صورت میں منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ قبر کی ہولناکیاں پڑھ یا سن لے، اسے قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بلا حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی کی گاڑی تیزی کے ساتھ سرکتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ تصور کی بالکنی سے جھانک کر اپنے ماضی میں نظر دوڑائیں گے تو تصور ہی تصور میں اپنے بچپن میں پہنچ جائیں گے اور سوچیں گے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس طرح کھیلتے تھے اور یوں شرارتیں کیا کرتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے، کیا ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ برف کے پگھلنے سے بھی تیز تر رفتار سے گزرتی چلی جا رہی ہے؟ واقعی جب ہم اپنے ماضی پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی اور ان قریب ہماری زندگی کے بقیہ دن بھی گزر جائیں گے، اور پھر جس طرح ہم اپنے دادا جان اور والد صاحب کو قبرستان چھوڑ کر آئے تھے، اسی طرح ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہماری اولاد، ہمارے بھائی یا عزیز و رشتہ دار ہمیں بھی قبرستان چھوڑ آئیں گے، اور پھر ہم قیامت تک وہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ یاد رکھیے، قبر میں صرف نیک اعمال کام آئیں گے، جبکہ ہمارا اتنا سارا مال جسے ہم نے اپنی زندگی میں دن رات محنت کر کے جمع کیا، سب کا سب یہیں دھرا رہ جائے گا اور اسے ہمارے ورثاء آپس میں بانٹ کر کھا جائیں گے۔ لہذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم اپنی ساری توجہ مال جمع کرنے پر مرکوز رکھنے کے بجائے اپنی قبر و آخرت کی تیاری پر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فکر آخرت سے غافل ہو کر اپنی ساری زندگی دنیاوی مال و دولت جمع کرنے میں گزار دیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر ہمیں قبر کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیے، قبر کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام کا ایک نہایت ہی رقت انگیز اور خوف آور یعنی خوف دلانے والا واقعہ
پیش کرتا ہوں، اسے محض رسمی طور پر نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے اور قبر کی ہولناکیوں سے بچنے کا سامان کیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ گئے تو لوگ آگے بڑھ گئے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ لوگ جنازہ رکھ کر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ پہنچے تو کسی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ جنازے کو اور ہمیں چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا، ہاں، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا خون چوس کر گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ کہنے لگی، میں ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، کلائیوں کو بازوؤں سے، بازوؤں کو کاندھوں سے، سرینوں کو رانوں سے، رانوں کو گٹھنوں سے، گٹھنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر فرمایا، سنو، اس دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ جو گناہگار اس دنیا میں عزت والا ہے آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا، جو مالدار ہے آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور زندہ مر جائے گا۔ لہذا دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہونے والی ہے۔ دھوکے میں پڑنے والا وہی ہے جو اس سے دھوکا کھائے۔ کہاں گئے اس میں بسنے والے جنہوں نے شہر آباد کیے، نہریں نکالی اور درخت اگائے، مگر اس میں بہت تھوڑا عرصہ رہ پائے۔ انہیں صحت و تندرستی نے دھوکے میں ڈالا اور چستی نے مغرور بنایا تو گناہوں میں پڑ گئے۔ بخدا اس مال کے سبب ان پر حسرت کی جاتی ہے جو انہوں نے بڑی کنجوسی کے بعد حاصل کیا، اور اس کے جمع کرنے کی وجہ سے ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ سوچو، مٹی اور ریت نے ان کے جسموں کے ساتھ کیا کیا، قبر کے کیڑوں نے ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کا کیا حال کر دیا۔ یہ دنیا میں خوشحالی اور چین میں رہتے، نرم و ملائم بستروں پر سوتے، نوکر چاکر ان کی خدمت کرتے، گھر والے ان کی عزت اور پڑوسی ان کی حمایت کرتے تھے۔ اگر تم انہیں پکار سکو تو گزرتے ہوئے ضرور پکارنا، اور اگر انہیں بلا سکو تو ضرور بلانا۔ ان مردوں کے لشکر کے پاس سے تم گزرو تو جن گھروں میں یہ عیش و عشرت سے رہا کرتے تھے ان کے ارد گرد کو بھی دیکھو، ان کے مالداروں سے پوچھو تمہارے پاس کتنا مال بچا ہے، ان کے فقیروں سے پوچھو تمہارا فقر کتنا باقی ہے، ان سے ان کی زبانوں کے متعلق پوچھو جن سے وہ باتیں کیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے بارے میں پوچھو جن سے بدنگاہی کیا کرتے تھے، ان سے پوچھو کہ پتلی جلد، خوبصورت چہرے، نرم و نازک بدن کے ساتھ کیڑوں نے کیا سلوک کیا۔ کیڑوں نے ان کے رنگ اڑا دیے، گوشت کھا گئے، چہرے خاک آلود کر دیے، خوبصورتی کو ختم کر دیا، ریڑھ کی ہڈی توڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور جوڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان سے پوچھو تمہارے خیمے اور عورتیں کہاں گئیں، خدمتگار کہاں گئے، غلام کہاں گئے، جمع پونجی اور خزانے کہاں گئے۔ اللہ پاک کی قسم، انہوں نے قبر کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، کوئی سہارا بھی نہیں بنایا، نیکی کا پودا بھی نہیں لگایا، سکون قبر کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ کیا اب وہ تنہائی اور ویرانوں میں نہیں پڑے ہوئے؟ کیا اب ان کے لیے دن اور رات برابر نہیں؟ کیا اب وہ تاریکی میں نہیں ہیں؟ ہاں، اب ان کے اور ان کے عمل کے درمیان رکاوٹ
کر دی گئی اور عزیز و اقربا سے ان کی جدائی ہو گئی ہے۔ کتنے ہی خوشحال مردوں اور عورتوں کی حالت بدل گئی، ان کے چہرے گل سڑ گئے، ان کے جسم گردنوں سے جدا ہو گئے، ان کے جوڑ الگ الگ ہو گئے، ان کی آنکھیں رخساروں پر بہہ پڑی، منہ خون اور پیپ سے بھر گئے، ان کے جسموں میں حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے پھرنے لگے، اعضاء بکھر کر جدا ہو گئے، بخدا کچھ ہی عرصے میں ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، باغات چھوٹ گئے، کشادگی کے بعد وہ تنگی میں جا پڑے، ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، اولاد گلیوں میں در بدر ہے، رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث بانٹ لیے۔ خدا کی قسم ان میں کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کی قبروں میں وسعت، رونق اور تازگی ہے اور وہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ اے کل قبر کے مکین ہونے والے شخص، تجھے دنیا کی کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا یا یہ دنیا تیرے لیے باقی رہے گی؟ تیرا وسیع گھر اور تیری جاری کردہ نہر کہاں گئی؟ تیرے پکے ہوئے پھل کہاں گئے؟ تیرے باریک کپڑے خوشبو اور دھونی کہاں ہیں؟ تیرے گرمی سردی کے کپڑے کیا ہوئے؟ کیا تو نے مرنے والے کو نہیں دیکھا کہ جب اسے موت آتی ہے تو وہ خود پر سے گھبراہٹ دور نہیں کر سکتا، پسینے سے شرابور رہتا ہے، پیاس سے بلبلاتا اور موت کی سختی و تکلیف سے پہلو بدلتا ہے۔ رب کی بارگاہ سے حکم آ گیا ہے، تقدیر کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ امر آ چکا ہے جس سے تو نہیں بچ سکتا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگے، افسوس صد افسوس، اے باپ بھائی اور بیٹے کی آنکھیں بند کر کے انہیں غسل دینے والے، اے میت کو کفن دینے اور اسے اٹھانے والے، اے قبر میں اکیلا چھوڑ کر لوٹ جانے والے، کاش تو جان لیتا کہ تو کھردری زمین پر کس حال میں ہوگا، کاش تو جان لیتا کہ تیرا کون سا گال پہلے سڑے گا، اے مہلکات میں پڑے رہنے والے، تو عنقریب مردوں میں جا بسے گا، کاش تجھے معلوم ہوتا کہ دنیا سے جاتے وقت ملک الموت علیہ السلام تجھ سے کس حال میں ملیں گے اور میرے رب کا کیا پیغام لائیں گے۔ پھر آپ نے عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، تم فانی چیزوں پر خوش اور کھیل تماشوں میں ایسے مصروف ہو جیسے سونے والے کو خواب کی لذت نے دھوکے میں رکھا۔ نمبر 2، اے دھوکے میں مبتلا شخص، تیرا دن بھول اور غفلت میں گزرتا جبکہ رات سونے میں گزرتی ہے، پس تیری ہلاکت لازمی ہے۔ نمبر 3، تو اس چیز میں پڑا ہوا ہے جس کے ختم ہونے کو تو ناپسند جانتا ہے، ایسی زندگی تو دنیا میں چوپائے بھی جیتے ہیں۔ یہ اشعار کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے آئے اور اس کے 1 ہفتے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رقت انگیز واقعے کی ایک ایک عبارت ہمیں جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، شاید ان باتوں کو سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں اور ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ نہایت ہی سخت ہو چکے ہیں اور ان پر تاریکی چھا چکی ہے۔ ممکن ہے ہمارے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے اس وجہ سے تیار نہ ہوتے ہوں کہ گناہوں کے سبب وہ مکمل طور پر سیاہ ہو چکے ہوں۔ یاد رکھیے، جب گناہوں کے باعث دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ دل پر سیاہ نقطہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، یعنی مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ،
اگر وہ توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کرے، سقیلا قلبہ، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے۔ یہی کچھ حال ہمارا ہے کہ اب ہم پر نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور ہم نصیحت کی بات قبول نہیں کرتے، حالانکہ ہم کئی بار قبر کی پکار سے متعلق یہ روایت سنتے رہتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 بار پکارتی ہے۔ قبر روزانہ 5 بار پکار کر کہتی ہے، اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوب دھما چوکڑی کر رہا ہے اور اترا کر چل رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر لذیذ غذائیں اور عمدہ کھانے کھا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر غفلت سے ہنس رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو موت کا شکار ہو کر میرے اندر آئے گا تو تجھے رونا پڑے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوشیاں منا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے اندر آ کر غم زدہ ہو جائے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو میرے اندر آئے گا تو تجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب ہیں۔ غیبت کرنے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب بھی بندہ قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیع غرقد تشریف لا کر 2 قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم نے فلاں اور فلانا کو، یا فرمایا فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، ابھی فلاں کو قبر میں بٹھا کر مارا گیا ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے، اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جن و انسان کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اسے بھی اس قدر زور سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے، اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے بھی ایسی چیخ ماری ہے جسے جن و انسان کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا۔ مسلمانوں ڈر جاؤ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں غیبت کرنے اور پیشاب سے نہ بچنے والوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ پیشاب کر کے جو لوگ پاکی حاصل نہ کر کے بدن اور کپڑے وغیرہ ناپاک کر لیتے ہیں، ان کو بھی ڈر جانا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پیشاب سے بچو کہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب سے نہ بچنے والے کی قبر سے پکار،
دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ دوم صفحہ 187 پر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا، یکایک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا، اس کی گردن میں آگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی، میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اے عبداللہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ میں نے دل میں کہا، اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے، یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ پھر اچانک اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا، اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا۔ میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری، اس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی، میں نے قبر سے یہ آواز سنی، پیشاب پیشاب کیا ہے، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے۔ اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ میرے شوہر کی قبر ہے، اسے 2 خطاؤں کی سزا مل رہی ہے، پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، میں اس سے کہتی کہ تجھ پر افسوس، جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے، لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا۔ میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا، پھر یہ مر گیا تو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی قبر سے روزانہ اسی طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے پوچھا، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے کی آواز آنے کا کیا مقصد ہے؟ بڑھیا نے کہا، ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا، اس نے پانی مانگا تو اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو۔ وہ پیاسا بے تابانہ مشکیزے کی طرف لپکا، جب اٹھایا تو اسے خالی پایا، پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب سے میرا شوہر مرا ہے آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرما دیا۔ بے نمازی کی قبر میں 3 سزائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے نمازی ہونا قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے، چنانچہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ پاک اسے قبر میں 3 طرح کی سزائیں دے گا۔ نمبر 1، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا۔ اور نمبر 3، قبر میں اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب کے بعد تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھنس جائے گا اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ متعدد محدثین نے اس روایت کی اسناد پر جرح فرمائی ہے، تاہم کئی علماء نے وعظ و نصیحت کی کتابوں میں اسے شامل بھی کیا ہے۔
اے بے نمازیوں، یاد رکھو اگر آج نمازیں نہ پڑھیں تو قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ خدا کی قسم، قبر میں گنجے سانپ کا ڈسنا ہرگز برداشت نہ ہو سکے گا۔ اور پھر یہی نہیں، بے نمازیوں کو دیگر عذابات بھی دیے جائیں گے۔ لہذا ابھی سے سچی توبہ کر لیجئے اور اپنا یہ ذہن بنائیے کہ اب ہم پابندی سے 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے، اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے ذکر سے اعراض کرنا بھی قبر کی تنگی اور اس کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے، اور بروز قیامت اللہ پاک ایسوں کو اندھا اٹھائے گا، جیسا کہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تنگ زندگانی کی وضاحت تفسیر خزائن العرفان میں کچھ اس طرح ہے، دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں یا دین میں یا ان سب میں دنیا کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ ہدایت کا اتباع نہ کرنے سے عمل بد اور حرام میں مبتلا ہو، یا قناعت سے محروم ہو کر گرفتار حرص ہو جائے، اور کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراخ خاطر اور سکون قلب میسر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو، اور حرص کے غموں سے کہ یہ نہیں وہ نہیں، حال تاریک اور وقت خراب رہے، اور مومن متوکل کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہ ہو، جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ اور قبر کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ کافر پر 99 اجدہے اس کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت اسود بن عبد العزا مخزومی کے حق میں نازل ہوئی، اور قبر کی زندگانی سے مراد قبر کا اس سختی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں، اور آخرت میں تنگ زندگانی جہنم کے عذاب میں جہاں زقوم یعنی تھوہڑ اور کھولتا پانی اور جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ کھانے پینے کو دی جائے گی، اور دین میں تنگ زندگانی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں اور آدمی کسب حرام میں مبتلا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے یا بہت، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر کی ہولناکیوں میں ہمارے لیے بہت عبرت کا سامان ہے، لیکن شیطان ہم پر مسلط ہو گیا ہے، اور اس نے اس قدر ہمارے دلوں اور ہماری عقلوں پر قبضہ جما لیا ہے کہ آج ہم گناہوں سے دوری اختیار کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمیں سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دی جاتی ہے تو ہم تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، شیطان بڑا ہوشیار، مکار اور دغا باز ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی قافلوں میں سفر اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے لگے اور ہفتہ وار سنتوں بھرے
اجتماعات میں پابندی سے حاضر ہونے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پکے نمازی بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سینما گھروں اور ڈرامہ گاہوں سے اپنا رشتہ توڑ کر مساجد سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، کہیں ایسا نہ ہو جو داڑیاں منڈاتے، رات دن گالیاں بکتے، گانے گنگناتے اور فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نیک بن جائیں، اللہ اللہ کرنے لگے اور اپنے چہرے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت داڑھی شریف سجا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ مبلغین کے بار بار دعوت دینے کے باوجود شیطان ہمیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت نہیں کرنے دیتا۔ کبھی وہ ہمارے راستے میں دوستوں کا روپ دھار کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی دکان کھلوا کر ہمیں روک لیتا ہے۔ آخر موت ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ 70 یا 75 70 یا 75 سال زندہ رہیں گے، لیکن پھر موت نے آنا ہے۔ پہلے بڑی بوڑھیاں دعا دیتے ہوئے کہتی تھیں کہ اللہ پاک تجھے 125 سال کا کرے، تو اگر کوئی 125 سال بھی جی گیا بالآخر اسے مرنا ہی پڑے گا، اور وہ جینا بھی ایسا ہوگا کہ شاید موت مانگنی پڑے، کیونکہ بسا اوقات بڑھاپے کی زندگی محتاجی میں گزرتی ہے، بندہ بستر پر پڑا ہوتا ہے اور پیشاب وغیرہ سب کچھ بستر میں ہو رہا ہوتا ہے، اور بندہ نہ اٹھ سکتا ہے اور نہ ہی کروٹ لے سکتا ہے، جس کے باعث بستر پر پڑے پڑے بدن میں چھالے اور زخم پڑ جاتے ہیں۔ یاد رہے 125 سال دل بہلانے کے لیے ہے، ورنہ روئے زمین پر 125 سال عمر پانے والے شاید چند 100 یا چند ہزار لوگ ہوں گے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ موت دندناتی پھر رہی ہے۔ آپ اپنے محلے والوں پر ہی نظر دوڑا لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ بوڑھے اور بوڑھیاں کتنی ہیں۔ آئے دن اسکوٹروں، کاروں وغیرہ کے حادثات اور پھر آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح آج کل موت آسان ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کے گناہوں کی سزا ہے، ورنہ پہلے مسلمان ایک دوسرے کے محافظ تھے۔ مہاجرین اور انصار کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اپنا آدھا آدھا سامان انصار نے مہاجرین کو دے دیا، جبکہ آج مسلمان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب اس لیے بھگتنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ پاک کے احکامات کو توڑا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے موت کی دعا کرنا ناجائز و منع ہے۔ زندگی کا مقصد یاد رکھیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نسب نہیں بلکہ پرہیزگاری ہے، جیسا کہ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ لہذا کسی رئیس، صدر اور وزیر کے گھر میں پیدا ہو جانا سعادت مندی نہیں، بلکہ یہ دنیا دار العمل اور کھلا میدان ہے، جسے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر طے کرنا ہے، اور جو نیکیوں میں جتنا مضبوط ہوگا اور جتنی زیادہ دوڑ لگائے گا وہ آگے نکلتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے زندگی کا مقصد بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آخر ہمیں زندگی کیوں مرحمت فرمائی ہے؟ آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اے اللہ پاک کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے، الذی خلق
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2، ترجمہ کنز الایمان۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یعنی اس موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کون زیادہ مطیع یعنی فرما بردار و مخلص ہے۔ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی عقل پر زور دے کر سوچئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ آج ہم اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے فکر آخرت سے متعلق قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھے یا احادیث مبارکہ بیان کرے تو ہم پر خوف خدا طاری نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے اسلاف یعنی بزرگان دین فکر آخرت سے متعلق آیات مبارکہ سن کر بے ہوش ہو جاتے یا پھر اس دنیا فانی سے رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں دکھاتا، اور جو اللہ پاک کے ہاں تقوی اختیار کرتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، اور اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور دیکھتے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اذا الشمس کورت، پارہ 30 سورہ تکویر آیت نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ جب دھوپ لپیٹی جائے، پھر جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پارہ 30 سورہ تکویر آیت نمبر 10، ترجمہ کنز الایمان، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں مجرموں میں سے ہوں۔ حضرت مسور بن مخرمہ رحمت اللہ علیہ شدت خوف کی وجہ سے قرآن پاک میں سے کچھ سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے جب ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے، پھر کئی دن تک ان کو ہوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ خثعم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے یہ آیات پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، پارہ 16 سورہ مریم آیت 85-86، ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آہ میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اے قاری دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا تو آپ نے ایک نعرہ مارا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف کس قدر خوف خدا والے تھے، لیکن ہمارا معاملہ ان کے برعکس ہے۔ دیکھیے، زندگی بڑی قلیل ہے اور ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، لہذا اپنی قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے گناہوں سے بچیے اور خوب خوب نیکیاں کیجیے۔ اگر کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو یہ سوچ لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی سلطنت میں ہیں، انشاءاللہ آپ گناہ کرنے سے بچ جائیں گے۔